میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو ابھی تک مجھے نہیں جانتا؟ عزیز مومنین، خوشپر سے زبانیہ کنزا کا آپ سب کو سلام۔ 3 مئی بدھ کا دن ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا اس کا 14واں باب 6 آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فلبوس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فلبوس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں ہی کے سبب سے یقین کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا، اور جو میں کرتا ہوں بلکہ ان سے بھی بڑے کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرا نام لے کر باپ سے چاہو گے وہ میں ہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر تم میرا نام لے کر مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خوشپر سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، ہم پاشکا کے موسم سے گزر رہے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کے کرنتیوں کے نام پہلے خط کے 15ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں مقدس پالوس رسول اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا ایک حقیقت ہے۔ رسولوں کے عقیدہ میں ایمانی سچائیوں کا ذکر ہے۔ ہم مسیحی مردوں کی قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کرنتیوں کی کلیسیا میں بعض اس کا انکار کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ جزا اور سزا کے تصور کے بھی منکر تھے۔ مقدس پالوس رسول بڑی لگن کے ساتھ یسوع مسیح کی منادی کرتا تھا۔ اس کے بارے وہ پہلے بھی سن چکے تھے۔ یسوع مسیح کی موت اور قیامت مسیحی مذہب کی بنیاد ہے۔ ہم نجات کی امید اسی صورت کر سکتے ہیں جب ہم یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے پر کامل ایمان رکھیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سچائی کو تھامے رکھیں اور اس کا پرچار کریں۔ جی اٹھے مسیح کا پرچار کرنا بہت بڑی خوشخبری ہے،
اور یہی خوشخبری مقدس پالوس رسول کرنتیوں کی کلیسیا تک پہنچا رہا تھا۔ عہد نامہ عتیق میں اشعیاء نبی کی پیش گوئی اس بات کی تصدیق کرتی ہے، تو بھی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا، ہماری سلامتی کی تادیب اس پر تھی اور اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ چشمدید گواہوں کی شہادت سے معلوم ہوتا ہے، جنہوں نے مسیح کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا۔ خود مقدس پالوس رسول بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ سب سے پیچھے مجھے دکھائی دیا جو گویا ادھورے دنوں کا پیدا ہوا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو دیگر رسولوں کی بنسبت کم تر سمجھتا ہے۔ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، کیونکہ میں نے کلیسیا کو ستایا تھا۔ وہ اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بناتا ہے۔ عزیز مومنین، آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق انجیل کے 14ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یسوع مسیح وہ راہ ہے جس پر چل کر ہم باپ سے ملتے ہیں۔ یسوع مسیح حق ہے۔ سچائی اور جھوٹ کا تضاد ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کی طرح سچائی پسند ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح زندگی ہے۔ ہم صرف اس کی بدولت کثرت کی زندگی پاتے ہیں۔ یسوع مسیح کہتا ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ یسوع مسیح کی بے داغ زندگی میں خدا کی موجودگی نظر آتی ہے۔ مقدس یوحنا کے مطابق انجیل میں یسوع مسیح کا خدا باپ کے ساتھ گہرا تعلق نمایاں نظر آتا ہے۔ عزیز مومنین، آج کے دن کلیسیا دو رسولوں مقدس فیلبوس اور مقدس یعقوب کو یاد کرتی ہے۔ ان دونوں رسولوں کی عید 6 صدی سے منائی جا رہی ہے۔ مقدس فیلبوس گلیل کے بیت صدا میں پیدا ہوا۔ جب یسوع مسیح نے اسے بلایا تو اس نے فوراً اس کا جواب دیا اور قبول کر لیا کہ یسوع مسیح ہی دراصل مسیحا ہے۔ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے معجزہ کے وقت یسوع مسیح نے آپ کو مخاطب کر کے انتظام کرنے کو کہا۔ اس نے یونان میں انجیل کا پرچار کیا۔ مقدس یعقوب رسول حلفائی کا بیٹا تھا۔ اپنی تعلیم کے ذریعے بہت سارے فقیہوں اور فریسیوں کو ایمان لانے میں کامیاب ہوئے۔ 62 کھیسین میں آپ کو سنگسار کر دیا گیا۔ آئیں آج خدا سے دعا کریں کہ مہربان خدا ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، تاکہ ہم مردوں میں سے زندہ ہونے والے یسوع مسیح کی منادی کریں اور یسوع مسیح کے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ بنائیں، تاکہ حقیقی زندگی کے وارث بن سکیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔